صبا کی کال سن کے تو میں پریشان ہی ہو گئی تھی۔ شادی میں صرف 2 دن کا ٹائم تھا اور اس نے مجھے عین وقت پہ بتا کے مجھے پریشان اور ہلکان کر دیا کہ میرے پاس تو ایک سوٹ بھی نہیں تھا کہ جو میں فنکشن میں پہن سکتی۔ میں پریشانی کے عالم میں مما کو کہی کہ مما میں ذرا بازار سے ہو کے آتی ہوں۔ باہر نکل گئی۔ گرمی بھی انتہائی تیز تھی، دھوپ سر پہ تھی، سورج بالکل سر پہ تھا۔ میں سیدھی بازار گئی اور وہاں سے جلدی میں 2-3 سوٹ خریدے۔ اب ٹینشن یہ تھی کہ میں درزی کہاں سے لوں جو مجھے آج رات تک یا صبح تک تیار کر کے دے دے سوٹ۔ ویسے تو میں 3rd کلاس دکانوں پہ جاتی نہیں تھی، لیکن ابھی اپنا ٹیلر تو جو تھا وہ بک تھا، تو میں نے سوچا کہ چھوٹی دکان پہ جاؤں کسی پہ۔ ایک بازار کے کونے پہ مجھے ایک دکان نظر آئی درزی کی۔ جب میں نے اندر پاؤں ہی رکھا تو میری نظر سامنے درزی پہ پڑی۔ اس نے گرمی کی وجہ سے بنیان پہن رکھی تھی اور وہ شلوار کا ناڑا باندھا ہوا تھا اور سفید بنیان پہنے بیٹھا ہوا اور گرمی میں انتہائی بیزار لگ رہا تھا۔ عمر زیادہ سے زیادہ 30-32 سال ہوگی، جبکہ اس وقت میری عمر صرف 18-19 سال تھی۔ میں نے اس کی نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے ارجنٹ کپڑے سلائی کروانے ہیں، کیا آج رات تک یا صبح تک تیار ہو سکتے ہیں 2 سوٹ؟ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں اتنی جلدی نہیں ہو سکتے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی، کام کا رش ہے۔ میں نے کہا میری مجبوری سمجھے، میری سہیلی کی شادی ہے، میرے پاس پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو پلیز آپ مجھے یہ 2 سوٹ تیار کر دیں گے۔ 2-3 فنکشن ہے، مہندی کا، بارات کا، مائیوں وغیرہ سب کچھ ملا کے، تو میں 2 سوٹ میں گزارا کر لوں گی۔ پلیز آپ مجھے کل تک سیدھے، میں آپ کو منہ مانگے رقم دوں گی، جو بھی آپ کی سلائی وغیرہ کا ہوں گے چارجز۔ تو اس لڑکے نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ناپ کے کپڑے دیں جس ناپ کا سوٹ سلائی کرنا ہے۔ میں نے کہا ناپ کے تو کپڑے میرے پاس نہیں ہیں، میں تو ابھی ڈائریکٹ بازار سے لے کے آئی ہوں یہ سوٹ۔ تو ایسا کریں آپ نے جو یہ سوٹ پہن رکھا ہے اسی کے ناپ لے لیں اور بنا دیں سوٹ۔ تو اٹھو، اور اس نے کونے میں پڑا ہوا انچی ٹائپ کا ٹکڑا اٹھایا اور میرا ناپ لینے لگا۔ جیسے ہی وہ ناپ وغیرہ لے رہا تھا، اس کا ہاتھ میرے جسم کے ساتھ لگتا تو وہ مجھے ایک عجیب سا مزہ اور سکون محسوس ہو رہا تھا، جو کہ آج سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ خیر لیکن اس نے نارمل طریقے سے میرا ناپ وغیرہ لیا، سر سے لے کے پاؤں تک۔ جب اس نے میری شلوار کا ناپ لینے کے لیے میرے یہاں پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہی اور نیچے پاؤں کی طرف جھکا، اس کا منہ بالکل میری اس کے پاس ہو گیا تھا اور اس کی سانسیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں۔ تپش مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی۔ خیر اس لڑکے نے ناپ وغیرہ لے کے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ رات کو آ کے اپنا سوٹ لے جائیے گا، ایک تیار ہو جائے گا اور دوسرا کل کسی کو بھیج کے آپ لے لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں صبح ہی آؤں گی، دونوں سوٹ اکٹھے لے جاؤں گی۔ خیر میں ناپ کا دے کے واپس آ گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی اور ہو رہی تھی۔ رات کو جب میں لیٹی تو اس لڑکے کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کا بیزار سا چہرہ، ہلکی ہلکی شیو بڑی ہوئی، کشادہ پیشانی، انتہائی خوبصورت چہرہ، اور اس کا بدن فل بھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر بنیان پہنے اس کے جو چھاتی کے بال تھے سینے کے، وہ باہر جھلک رہے تھے، نظر آ رہے تھے سامنے۔ میں تو وہ رات پورا سو نہ سکی اور مجھے صبح کا بے چینی سے انتظار تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا تھا آپ صبح کس ٹائم تک آ جاتے ہیں؟ 9 بجے سے پہلے پہلے میں دکان کھل جاتی ہے۔ خیر جیسے ہی 8-8:30 بجے میں نے مما کو بتایا، میں مما میں جا رہی ہوں، ذرا درزی سے کپڑے لے آؤں۔ مما نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ میں فوری طور پہ وہاں پہ پہنچی تو وہ دکان کا شٹر کھول ہی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا سوٹ، دونوں سوٹ تیار ہیں، میں رات کو لیٹ دیر تک آپ کے سوٹ تیار کرتا رہا ہوں۔
تو میں جا کے جب میں نے اس کے سلے ہوئے سوٹ دیکھے تو میں تو بہت ہی حیران رہ گئی کہ اچھے سے اچھا ٹیلر اتنا صفائی سے کام نہیں کر پا رہا تھا جس طریقے سے اس نے کیا تھا۔ میں نے شاپ پر اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہلکا سا مسئلہ ٹچ کیا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے شاپ پر پکڑا دیا۔ میں نے فیس پوچھی تو اس نے جو نارمل فیس تھی سوٹ کی وہی لگائی۔ میں نے کہا آپ نے ارجنٹ سی ہیں تو آپ اس کی کچھ زیادہ چارج کریں۔ اس نے کہا نہیں خیر کوئی بات نہیں، میں مجبوری کو سمجھنے والے انسان ہوں، میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا تھا اس لیے میں آپ کو نارمل فیس میں ہی کر کے دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آپ میری ایک مجبوری اور بھی سمجھ رہے ہوں گے نا، تو اس مجبوری کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ تو درزی نے کہا میں تو جب آپ کو کمرے میں روم میں داخل ہوئی تھی میری شاپ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آپ کی مجبوری پڑ جائے گی مجھ تک، لیکن میں کسی کی زندگی خراب کرنے والے انسان نہیں ہوں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا آپ اپنے سوٹ لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ میں نے کہا میں اب آپ کو تمہارے بغیر نہیں دے سکتی، تمہاری یہ شرافت مجھے دیوانہ کیے دے رہی ہے۔ اس نے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا تم بھی انتہائی خوبصورت ہو، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کی زندگی خراب کروں 2 منٹ کے مزے کے لیے۔ خیر میں وہاں سے چلی آئی اور پورا مہینہ وہاں پہ سامنے نہ ہوئی۔ مہینے کے بعد رمضان اسٹارٹ ہونے والا تھا، تو میں نے سوچا رمضان شروع ہونے سے پہلے جو کپڑے وغیرہ سلائی کروانے عید کے لیے تیار کروا کے رکھ لوں۔ میں ایک بار پھر اس کی شاپ پہ گئی، مجھے دیکھ کے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور احترام سے مجھے بیٹھنے کا کہا، اور میرے ہاتھوں سے شاپر لے کے ناپ وغیرہ لیا۔ آج میں ناپ ساتھ علیحدہ سے گھر سے لے کر گئی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک بار پھر بہک جاؤں۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے اسے کپڑے وغیرہ دیے، ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے بھی تھے اور ناپ بھی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا ایڈریس۔ اس نے کہا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کا رشتہ بھیج سکتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے۔ میں خاموش تھی۔ اس نے کہا میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں خود اپنے آپ پہ قابو نہیں کر پا رہا، لیکن میں ایسا انسان ہوں نہیں کہ کسی کی زندگی تباہ کر دوں 2 منٹ کے مزے کے لیے، لہٰذا میں پورا مہینہ بے چین رہا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا گھر والوں کو آپ کے گھر میں بھیج کے رشتہ مانگوں گا اور آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ بھیج دیں، اگر ہوئی تقدیر میں تو ہمارا ملاپ ہو جائے گا۔ میں گھر واپس آ گئی۔ 2 دن کے بعد اس کی فیملی آئی اور انہوں نے میرا ہاتھ مانگا۔ لڑکا اچھا پڑھا لکھا تھا، شاپ وغیرہ کے علاوہ اس کے پاپا کا اپنا بزنس تھا، لیکن اسے شوق تھا کہ میں ٹیلر ماسٹر ہی بنوں گا اور کچھ علیحدہ سے کروں گا۔ گھر والوں نے تفتیش وغیرہ کرنے کے بعد شادی کے لیے ہاں کر دی اور میں دلہن بن کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ پھر میری ہر خواہش اس نے پوری کی اور میری سوچ سے زیادہ پوری کی، کیونکہ جتنا وہ خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ طاقتور مرد تھا، لیکن مجھ میں شیطان حاوی ہونے کے باوجود اس نے اپنی مردانگی کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے حلال طریقے سے مجھے اپنایا اور آج میں اس کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ گائز اگر کہانی پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر کے آپ بھی مزید آنے والی کہانیاں پڑھ اور سن سکتے ہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔